گردن الگ کر دی. اور فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے. کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی کوئی فیصلہ زمین پر لاگو نہیں ہو سکتا. فیصلہ اگر ہے تو میرے نبی کا ہے، میرے نبی کو جو رب حکم کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہے. تو میرے پیارو، اس فتنے سے ہمیں آگاہ رہنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ فتنے اٹھیں گے، یہ فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جب تک یہ انسان ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایسے فتنے والوں کے خلاف ہم اٹھ کر کے ایسے فتنے کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. میرے پیارو، دوسرا فتنہ قادیانی کا فتنہ ہے. کس کا فتنہ ہے؟ کس کا فتنہ ہے؟ قادیانی. میرے پیارو، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. میرے رب کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے رب نے کہا، جان لو لوگو، سمجھ لو لوگو، سن لو لوگو، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے. آخری نبی ہے. میرے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سن لو لوگو، جان لو لوگو، میں نبیوں میں سے آخری نبی، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس تعریف کا نام ہے تعریف ختم نبوت. ایک بدبخت، ایک بے غیرت انڈیا میں قادیان جگہ میں ایک فتنہ نمودار ہوا. اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. کیا نام تھا؟ غلام احمد قادیانی. کچھ فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے. اس میں سے ایک خصوصیات یہ، جس جگہ پر، جس مقام پر نبی انتقال فرماتے ہیں، وصال ہوتا ہے، نبیوں کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی ریاض الجنہ مدینہ شریف میں مدفون ہے نا، لاکھوں لوگ جا کر کے سلامی پیش کرتے ہیں. اور یہ بدبخت جہاں مرا، ملعون بدبخت قادیانی، یہ مرا وہاں جہاں ہم چوہے کو مارتے ہیں. واش روم میں. کہاں پہ؟ باتھ روم میں. کہاں میں؟ باتھ روم میں. ہاں، وہاں پہ مرا. تو میرے پیارو، اس فتنے سے دور رہنا ہے. میرے نبی کائنات، میرے نبی سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نام تھا اسود عنسی. اللہ کے نبی نے قافلہ روانہ کیا. اس کے سردار حضرت فیروز تھے. حضرت فیروز. سر قلم کر دیا حضرت فیروز نے اس بدبخت کا. حضرت جبریل آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، وہ بدبخت مارا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. سب بولو سبحان اللہ. میرے رب کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیا، یاد رکھنا، ختم نبوت کے مسئلے پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا. یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ میرے نبی کا فیصلہ ہے. تو اس فتنے سے بھی ہمیں دور دور رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخر میں ایک کلام سناتا ہوں. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد. کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد بولو. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. اور آواز سے بولو تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. کوئی زبان خاموش نہیں رہے، ذرا آواز سے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم
ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت جانے ایمان دین دھرم یہ اپنا ہے ختم نبوت جانے ایمان دین دھرم یہ اپنا ہے جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس سے رشتہ رکھنا ہے تو بولو تاجدار ختم نبوت باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد کوئی زبان خاموش نہیں رہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ذرا ہاتھ کو اٹھا کر ختم نبوت بولو 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 ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اس سے کرے گا جو انکار مسئلہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت میں بیان کرتا ہوں اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار دین ہوا اس کا برباد بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ جواب آپ نے دینا ہے جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ جواب ایسے دینا ہے کہ پوری فضا معطر ہو جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاکم اللہ خیر جزاکم دعا کرو گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ